اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اظن الساعة قائمہ ولئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منہا منقلبا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 36 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی، آیت اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی ایک علامت ہے، لہٰذا اس آیت کے دو حصے ہم کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وما اظن الساعة قائمہ، اور دوسرا ہوگا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ ہم جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ بات کریں گے۔ واو حرف ہے، ما حرف ہے، حرف نفی ہے۔ اظن پچھلی آیت کی طرح فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے اور افعال القلوب میں سے ہے۔ ظا نون نون ظن یظن گمان کرنا۔ الساعۃ منصوب ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور معرفہ ہے، اور یہاں پر مراد قیامت کے ہیں۔ قائمتاً نکرہ ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور منصوب ہے۔ قائم کی یہ مؤنث ہے، اور قائم جو ہے صیغہ اسم الفاعل ہے۔ قاف واو میم مادے سے قائم ہونا اس کے معنی ہے۔ پہلے سے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ واو کو ہم اپنے حساب سے استنافیہ قرار دے دیتے ہیں کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں، لیکن مضمون کے حساب سے یہ واو عاطفہ ہوگا کیونکہ اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ ما حرف نفی ہے، اظن فعل بفاعل، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، اور الساعۃ جو ہے یہ مفعول اول ہے اور قائمتاً مفعول ثانی ہے۔ اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ افعال القلوب جو ہیں ان کے جو دو مفعول ہوتے ہیں یہ اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں۔ پھر اظن فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ واو ہے، واو حرف ہے، عاطفہ ہم قرار دے دیں گے۔ لام جو ہے یہ لام معطیۃ للقسم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ترکیب کیسے کریں میں جو لام کی اقسام میں پڑھا رہا ہوں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی تفصیل سے آ جائے گا۔ ان جو ہے حرف شرط ہے، اور یہاں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر قسم اور شرط جو ہے اس کا اجتماع ہوا ہے۔ رددت جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ تو ضمیر مرفوع متصل بارز جو ہے نائب فاعل ہے۔ را دال دال حروف مادہ ہیں۔ باب نون سے استعمال ہوتا ہے ردد یردد، رد یرد، جس کے معنی کسی چیز کو واپس کرنا، لوٹانا یا پھیرنا کے ہیں۔ الہ حرف جر ہے جس کے بعد رب ہے، اور رب مجرور ہے، واحد ہے، مذکر ہے، معرف بالاضافہ ہے، اور رب کے ساتھ یا متکلم کی ضمیر جو ہے ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ لام ہے۔ لام جو ہے یہ لام القسم ہے، اس لیے کہ آگے فعل مضارع نون تاکید کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ فعل مضارع جو ہے وہ ہے اجیدن، نون مشدد جو ہے نون تاکید اس سے پہلے اگر زبر ہو تو یہ ان 5 صیغوں میں سے صیغہ ہوتا ہے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، اس لیے کہ وہ پیش جو ہے زبر سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ واو جیم دال حروف مادہ، باو ضرب یضرب، وجد یوجد، تبدیلی کے بعد وجد یجد، تو یجد تجد تجد اجد نجد میں سے یہ اجد واحد متکلم کا صیغہ ہے، لہٰذا انا ضمیر مرفوع متصل مستتر جو ہے اس کا فاعل مان لیں گے۔ پانا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور یہ بھی 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ خیرن لفظ جو ہے یہ نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور منصوب ہے۔ بھلائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ من حرف جر ہے جس کے ساتھ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے منقلبا۔ منقلبا جو ہے یہ اسم المفعول کا صیغہ ہے۔ قاف لام با اس کے حروف مادہ ہیں، باب انفعال سے استعمال ہوا ہے، انقلبا ینقلب، اور اس سے پھر منقلبن۔ منقلبن جو ہے یہ اسم المفعول کا صیغہ ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ باب انفعال سے جتنے بھی فعل آتے ہیں وہ سارے کے سارے لازم ہوتے ہیں، لہٰذا اسے اسم المفعول تو بن ہی نہیں سکتا، لیکن اسم المفعول جو ہے ثلاثی مزید فی ابواب سے چونکہ اسم الظرف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم اسے اسم الظرف کے طور پر لیں گے۔ باقی منقلبن جو ہے واحد ہے، نکرہ ہے، مذکر ہے اور منصوب ہے۔ یہ الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں الفاظ کو جوڑ کر جملے کی طرف۔ واو عاطفہ، ان حرف شرط ہے، رددت فعل بفاعل ہے، الہ حرف جر ہے، ربی مجرور ہے جس میں مجرور مضاف مضاف الیہ ہے۔ فعل رددت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن گیا۔ جواب شرط محذوف ہے، اور جو آگے آ رہا ہے نا یہ جواب قسم ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور جواب قسم جو ہے وہ لام قسم سے شروع ہو رہا ہے۔ اجدنا فعل بفاعل، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ خیرن جو ہے مفعول بھی اول ہے،
منہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا خیرن کے، کیونکہ خیرن جو ہے یہ صیغہ اسم تفضیل ہے، اور آخری لفظ جو ہے وہ ہے منقلباً، اور منقلباً کو محمود صافی صاحب نے تمییز منصوب قرار دیا ہے۔ ایک اور رائے مجھے نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ خیرن حال قرار دے دیا جائے اور منقلباً جو ہے مفعول بھی قرار دے دیا جائے، یعنی لاجدن منقلباً خیرا منہا، اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ محی الدین درویش صاحب کی ورکنگ میں چیک کر رہا تھا، وہ یہاں پر کہہ رہے تھے کہ منقلباً تمیز ہے اور مرجعاً کے معنی میں ہے، اس لیے کہ وہ مصدر ہے، یعنی منقلب جو ہے یہ انقلب ینقلبو سے مصدر میمی کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ذکر ہوا ہے۔ یوں اجدنا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب و قسم ہو گیا، پھر قسم اور جواب قسم جو ہے یہ عطف ہو جائیں گے پچھلے جملے پر، اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہاں پر جواب الشرط جو ہے وہ محذوف ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب قسم اور شرط اکٹھے آتے ہیں تو اس میں سے ایک جو ہے وہ جواب وہ محذوف ہوتا ہے، حذف ہوتا ہے، جس پہ دوسرا جواب جو ہے وہ دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا ہم تو کچھ یوں ہوگا، اور اگر واقعی مجھے لوٹایا گیا میرے رب کی طرف تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ میں نے یہ جگہ جو ہے وہ منقلباً کا ترجمہ کیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری مکمل ہو گئی ہے، ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے واو کا عطفہ قرار دیا ہے، ما اظنو پچھلی آیت میں جو ما اظنو ہے اس کے مثل کہہ رہے ہیں، الساعۃ مفعول بھی اول ہے، قائمہ مفعول بھی ثانی ہے، واو عاطفہ لام جو ہے یہ لام موطئۃ للقسم ہے اور ان حرف شرط ہے، رددت فعل ماضی مجہول ہے، تو اس کا نائب فاعل ہے، الی ربی جار مجرور متعلق ہے رددت کے، پھر لام جو ہے لام قسم ہے، اجدنا فعل مضارع ساتھ نون تاکید لگا ہوا ہے، فاعل انا ہے، خیرن مفعول بھی منصوب، منہا متعلق بھی خیرن اور منقلباً تمییز ہے اس لیے منصوب ہے۔ جملہ کا اعراب دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جملہ ما اظن الساعۃ فی محل نصب معطوف علی جملہ مقولو القول پچھلی آیت میں، اور جملہ رددت والا فی محل نصب معطوف علی جملہ ما اظن الساعہ، اور تیسرا جملہ اجدنا لا محل لہ جواب قسم، اور جواب الشرط جو ہے معذوف دل علیہ جواب الشرط ہے۔ الحمدللہ جی ورکنگ میچ ہوگی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب دیکھ لیتے ہیں ہم اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور نہ میں قیامت کو گمان کرتا ہوں کہ قائم ہونے والی ہے، ولئن رددت الی ربی، اور واقعی اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ کہف کی آیت نمبر 36 ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔